خدا کا نام کافی ہے ہزاروں غم بچانے کو، خدا کا نام کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن 4 مہینوں کو حرمت والا، عظمت والا یا حرام مہینہ قرار دیا ہے، اس میں محرم الحرام بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 اور 37 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے۔ یہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ یہی سیدھا راستہ ہے، لہذا اس میں اپنے آپ پر ظلم مت کیا کرو۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، اور رجب کا مہینہ الگ سے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے، اور اس کی حرمت کوئی آج سے نہیں ہے، یا اس کا تعلق حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے نہیں ہے، یا اور کسی شخصیت سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اس وقت سے ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ گویا کہ 12 مہینے اور پھر یہ 4 مہینے حرمت والے، ان 12 میں سے ان کی حرمت اور عظمت شروع زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ ہمیشہ آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، لیکن جب محرم الحرام کا مہینہ آتا یا یہ حرام حرمت والے مہینے آتے تو ان میں ان کی لڑائی بند ہو جاتی، اور پھر اپنے لڑائی کو روک کر کے دوسرے مہینوں میں کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی اس کی حرمت کو قائم رکھا گیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سلسلے میں خاص تعلیم بھی فرمائی، اور پھر اس مہینے کی اہمیت کو روزوں کے ذریعے سے اجاگر فرمایا۔ بہرحال یہ اسلامی سال کا مہینہ پہلا مہینہ ہے، اور بڑی اہمیت اور عظمت کا مہینہ ہے، اور یہ ہمیں سبق بھی دیتا ہے کہ ہم نے جو پچھلا سال گزارا ہے اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، ہمیں اس کا احتساب کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی سانس کی طریقے سے اور برف کے گولوں کے طریقے سے پگھلتی ہوئی جا رہی ہے، ہمیں اس کا احتساب کرنا چاہیے۔ پچھلے دنوں میں جو ہم نے گناہ کیے اس سے توبہ کرنی چاہیے، جو اچھے کام کیے ہم اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور آئندہ کے لیے سچے دل سے ہمیں توبہ کر کے اچھے کاموں کی طرف رغبت کرنی چاہیے، اور اس کے اوپر دوام کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ یہاں پر 2 چیزیں ہیں مجھے عرض کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلامی سال کی شروعات کس طریقے سے ہوئی، اور اسلامی کیلنڈر کس طریقے سے بنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک اس کا کوئی خاص اہتمام نہیں تھا، بلکہ وہ عیسوی مہینہ ہی چل رہا تھا، اسلامی کیلنڈر کا بھی کوئی سسٹم شروع نہیں ہوا تھا۔ لیکن سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں آپ کو خط لکھا کہ حضرت آپ کی حکومت کافی دور تک پھیل گئی ہے، اسلامی سلطنت بہت وسیع ہو گئی ہے، اور ملک روم اور ایران تک ہماری حکومت چلی گئی ہے، لیکن جب آپ خطوط لکھتے ہیں اس میں تاریخ نہیں ہوتی، اس میں دن نہیں ہوتا، تو اس سے بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور اس کو آئندہ چل کے غلط بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تاریخ رہنے سے یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے، ریکارڈ کے طور پر اس کو کام میں لایا جا سکتا ہے۔ دوسرے لوگوں کو جو خطوط آتے ہیں اس میں تاریخ، دن سب کچھ ہوتے ہیں، ہمارے خطوط میں ایسے نہیں ہوتے، لہذا آپ اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھائیں۔ آپ کے دل میں یہ بات پہلے سے ہی موجود تھی، لہذا آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے اس خط کے بعد صحابہ کرام کی میٹنگ بلائی، اور پھر صحابہ کرام کے مشورے میں 4 باتیں کھل کر کے آئیں۔ کسی نے کہا کہ آپ کی ولادت سے اس کی تاریخ، ولادت کی تاریخ ہے اس سے اس کا سال قرار دیا جائے۔ دوسری رائے آپ کی وفات سے متعلق تھی کہ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال کو، اسی سال سے ہماری اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہو۔ تیسری رائے یہ آئی کہ جس سال وحی اتری اسی سال کو، یعنی غار حرا کے جو دن میں جو قرآن کریم کی جو نزول ہوا ہے اس کو تاریخ کے طور پر استعمال کیا جائے، تاریخی سال بنایا جائے۔
اور چوتھی جو رائے آئی وہ یہ کہ ہجرت کے موقع کو ہمارے اسلامی سال کا پہلا سال یا اسلامی سال کا مہینہ قرار دیا جائے۔ تو ان 4 رائیوں پر غور کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 4 رائیوں میں سے 3 رائے کو منع فرما دیا اور اس کی توجیہ بھی فرمایا کہ جب ولادت کا جو معاملہ ہے وہ تاریخ صحیح سے محفوظ نہیں ہے اور اس میں مختلف باتیں ہیں، چونکہ اس زمانے میں تاریخ لکھنے کا رواج نہیں تھا، لہذا آپ کی پیدائش 8، 9، 7، 11، 12 مختلف روایتیں، لہذا آپ نے فرمایا چونکہ وہ محفوظ نہیں ہے لہذا اس کو اسلامی سال کا مہینہ یا اسلامی سال بنانا مناسب نہیں ہے۔ دوسری جو رائے ہے وفات کے سلسلے میں، چونکہ وہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی غم کا سال ہے لہذا اس سے بھی اسلامی سال بنانا مناسب نہیں ہے۔ اور غار حرا کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس شروعات کے زمانے میں مسلمانوں پر بہت ظلم ڈھائے گئے لہذا اس سے بھی بنانا مناسب نہیں ہے۔ اور ہجرت یہ نصرت کا دوسرا نام ہے، تو چونکہ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا اور پوری دنیا میں اسلام پھیلا، اور اسی کے ذریعے سے بدر، احد، خندق، حنین، صلح حدیبیہ اور فتح مکہ یہ سب ہجرت کی برکت سے ہوئے۔ مسجد نبوی بنائی گئی، لوگ کھلے نماز پڑھنے لگے اور ہر طرف اسلام کی دعوت پھیلی، یہ سب ہجرت کی برکت ہے۔ لہذا اسلامی سال کی شروعات ہجرت سے کر دی گئی اور اس پر سب کی رائے متفق ہو گئی۔ پھر دوسری رائے یہ پیش کی گئی کہ کون سا مہینہ اس کے لیے شروع کیا جائے، تو پھر اس کے لیے بھی مختلف رائے آئی، لیکن آپ نے ان سب رائیوں کے مقابلے میں محرم الحرام کے مہینے کو ترجیح دی اور فرمایا کہ اسی سے ہمارے اسلامی سال کا آغاز ہونا چاہیے۔ اس وقت سے اسلامی کیلنڈر مکمل منظم طور پر شروع ہوا اور پھر اسلامی سال کی شروعات ہجرت سے اور اسلامی مہینے کی شروعات محرم الحرام سے کی گئی۔ یہ تاریخ کی مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے، آپ حضرات اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔